لیکن منصور علی خان اور مزمل سہروردی کو بھی میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. 4 سال باہر رہا ہے تو 4 منٹ سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی سماعت, اور ان 6 منٹ میں میاں صاحب کو ریلیف بھی مل گئی. میاں محمد بشیر صاحب نے میاں محمد نواز شریف کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ معطل کر دیے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پہ گاڑی لی. تو اس کیس میں نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف کی جیت ہوئی وہ بے وقوف ہیں. انصاف کا تو مذاق اڑ رہا ہے لیکن نظام انصاف کو کوئی پرواہ نہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی پرواہ ہے اس میں. لیکن جو بات بتانے چاہ رہا ہے وہ تو ہیکر ایکٹیو ہو گیا, وہ بتانی چاہ رہا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور مبشر لقمان فیس بک. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج صبح سے مجھے کئی میرے دوست میسج کر چکے ہیں. کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ وغیرہ لگا دی کہ مبشر لقمان سے ہم شرط جیت گئے اور ہم کھانا کھائیں گے. تو کھانا تو ہم کھلائیں گے, شرط بھی آپ جیت گئے. لیکن منصور علی خان اور مزمل سہروردی کو بھی میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. تو دونوں میرے دوست ہیں اور دونوں آئیں گے کھانا کھانے, تو میں تفصیلی کہانی ان کو کھانے کے اوپر سناؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو میں تھوڑی سی کہانی بتا دیتا ہوں. تو اگر منصور علی خان کا دل کرتا ہے یا مزمل سہروردی کا دل کرے گا تو وہ آپ کو مکمل کہانی سنا دیں گے. وہ ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ, بڑی خوبصورت, بڑی ایلیگنٹ قسم کی لیبارٹری ہوتی ہے. اس لیبارٹری میں اس کے پالتو چوہے ہوتے ہیں, وہ فیوریٹ بھی بڑے ہوتے ہیں, اور 3 4 5 چوہے ہوتے ہیں, بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں. اور وہ سارے جانور قید ہوتے ہیں لیبارٹری میں, بس وہ چوہے کھلے ہوتے ہیں. ان کو اجازت ہو, کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی کھا رہا ہے, کوئی ادھر سے کچھ لے رہا ہے, کوئی ادھر گند کر رہا ہے, کوئی ادھر لیٹر کر رہا ہے. جانور ہے, اب کرے گا ہر جگہ پہ. تو ایک دن ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ اپنے لیے دوپہر کے کھانے کے لیے مچھلی لے کے آتا ہے گھر سے بنوا کے اسپیشلی. تو ایک چوہا ہے وہ مچھلی کھا لیتا ہے. تو ڈاکٹر کو بڑا غصہ چڑھتا ہے, اس کو کہتا ہے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ یہ میرے کھانے کی چیز تھی, تم نے کھا لیا پکڑ کے. وہ اٹھا کے اس کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے. اور دوسرا چوہا جو ہے نا وہ بڑا ہنس رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو نے بھی اس کو روکا نہیں نا تھا. اس کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیتا ہے, باہر لان کے اندر. جا اپنا خود ہنٹنگ کر, خود کھا اپنا وہاں پہ. تو یہ پتا چلے لیبارٹری میں تو یہ مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے. خواہ مخواہ میں تو جیسے اپنا جو ہے نا یہاں پہ ہر جگہ پھرنے کی عادت ہے. اور تیسرا جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اب وہ وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے. وہ ایک دن تیسرے سے بھی کچھ ہوتا ہے, وہ گرتا ہے تو اوپر سے وہ اسپیسیمن گر جاتا ہے ساتھ, اس کے اوپر گند کر دیتا ہے. ڈاکٹر کو بڑا غصہ چلتا ہے. جو پنجرے میں ہوتا ہے اس چوہے کو نکالتا ہے, باہر کرتا ہے, کیونکہ پنجرا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ اس چوہے کو اس پنجرے میں اندر کر دیتا ہے. اور پھر ایک دن وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تم دونوں جو ہو نا, تمہیں راس ہی نہیں آتی, تمہیں اس لیبارٹری میں رہنا چاہیے, تمہیں باہر رکھیں گے تاکہ تمہیں سزا ملے. ان کو باہر کر دیتا ہے, اور جو لان میں ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے اندر لے آتا ہے کہ چل آپ, تو نے اب دیکھتا ہے بڑا کمزور ہو گیا بیچارہ, نحیف ہو گیا, کیونکہ باہر اس کو اس طرح کے کھابے تو ملتے نہیں تھے. اور وہ یشا نہیں تھی جو لیب کے اندر تھی, اے سی چل رہے تھے, سردیوں میں ہیٹر چل رہے تھے, اور حالانکہ سارے جانور بند تھے, لیکن وہ کھیلتا کودتا تھا اور مرضی کے کھابے کوبے کھاتا تھا. تو بہرحال یہ کہانی ہے, اس کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اپنا ناکردہ گناہوں کی سزا میں بھگت رہا ہوں. تو لیکن یہ کہانی بڑی لمبی ہے, بڑی تفصیل سے ہے. تو جب منصور علی خان اور مزمل سہروردی میرے پاس آئیں گے تو ان کو میں بتاؤں گا. آج آپ کو بتانے کے لیے ایک اور چیز ہے میرے پاس, اور یہ کہ آج باقاعدہ طور پہ ٹھپا لگ گیا کہ ہمارا عدالتی نظام 129ویں نمبر پہ کیوں ہے دنیا کی. پاکستان کا عدالتی نظام انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کیوں نہ کہوں, اور یہ میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں کر رہا, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں. میں تو بھگت رہا ہوں ان عدالتوں کو, میں تو کئی سالوں سے بھگت رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. اور آنے والے دنوں میں ابھی یہ 129 سے بہت نیچے آئے گا, آپ فکر نہ کریں. انشاءاللہ تاریخ کا تیز ترین انصاف کل دیکھا گیا. نواز شریف کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دن کو 1:30 بجے دائر ہوتی ہے. 15 منٹ بعد اس درخواست پہ نمبر لگ جاتا ہے, اور 25 منٹ کے بعد اس کے لیے ایک بینچ بھی بن جاتا ہے. یہ ہائی کورٹ کا بینچ ہے. کوئی اعتراض نہیں عائد ہوتا. آدھے گھنٹے کے بعد سماعت شروع ہو جاتی ہے. نیب پروسیکیوٹر کو بلایا ہی نہیں جاتا, عدالت نے کوئی نہیں بلایا نیب پروسیکیوٹر کو. نیب پروسیکیوٹر خود سے پہنچ جاتا ہے وہاں پہ, اور آ کے بولتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب
وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو نیب کو تو اعتراض ہی نہیں. 10 منٹ اور کچھ سیکنڈ یہ سماعت چلی اور عدالت نے نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. اور آج کا دن کل کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. نواز شریف صاحب کی درخواست ضمانت پر صرف 6 منٹ سماعت ہوئی ہے. کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ سلو انصاف ہے. 4 سال بار رہا ہے تو 4 منٹ سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی سماعت, لیکن بہرحال 6 منٹ سماعت ہوئی اور ان 6 منٹ میں میاں صاحب کو ریلیف بھی مل گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک اور جسٹس صاحب نے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پہ حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست منظور کرتے ہوئے ان کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا. اب منصور علی خان صاحب, مزمل سہروردی صاحب, آپ دونوں مجھے بتائیں کہ جب انصاف دینے والے ادارے سہولت کار بن جائیں گے تو میں تو شرط ہاروں یا جیتوں اس کا فرق کیا پڑتا ہے. میں تو لیبارٹری کے ان چوہوں کی طرح بھی نہیں ہوں جن کو مچھلی کھانے کی اجازت ہے یا بھاگنے پھرنے کی اجازت ہے. میں تو ان جانوروں میں ہوں جو پنجروں میں بند ہے, جن کو اجازت نہیں ہے نکلنے کی, خود سے چہل قدمی بھی کرنے کی, بات بھی کرنے کی. اور توشہ خانہ کیس میں بھی آپ دیکھ لیں نا, یہی ہوا ہے. وہاں 2 جج تھے, محمد بشیر صاحب جنہوں نے میاں صاحب کو پہلے سزا سنائی تھی, اور آپ یاد کریں کتنی سخت سزا سنائی تھی. آج ان کا دل موم بن گیا, پگھل گیا. احتساب عدالت کے جج میاں محمد بشیر صاحب نے میاں محمد نواز شریف کے دائمی وارنٹ جو ہے وہ معطل کر دیے اور انہوں نے 24 اکتوبر تک پیش ہونے کی مہلت دے دی. اب نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس ہے کیا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پہ گاڑی لی. توشہ خانہ سے تو آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے. تو اس کیس میں نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. آج آئین کی جیت ہوئی, آج قانون کی جیت ہوئی, آج جمہوریت کی جیت ہوئی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف کی جیت ہوئی وہ بے وقوف ہیں. نہیں, پاکستان میں ووٹ کو عزت مل گئی. آج جو ہے آپ کی جیت ہوئی ہے. اب شیر آ رہا ہے, شیر آئے گا. شیر اب کہاں پہ آئے گا؟ کل تک تو نواز شریف کے وکلا جو تھے وہ عدالت کو دکھانے کے لیے کہتے تھے ہم قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں, اور درخواست میں لکھا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو دن 1 بجے اسلام آباد پر لینڈ کریں گے. فلاں دبئی کی فلائٹ نمبر ہے FZ4525, وہ لینڈ کرے گی اسلام آباد. تو اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ عدالتیں تو مان گئی ہیں, ہمارے جانے سے پہلے مانی ہوئی تھیں, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ضمانت بھی مل گئی ہے اور 24 تک کی ہے. تو اس لیے اب میاں صاحب کو زیادہ مت تھکائیں, وہ تھک جائیں گے اسلام آباد پہ آتے ہوئے اسی موٹر وے پہ جو انہوں نے بنائی تھی. اب وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور لینڈ کریں گے. یہ عدالتوں کو نظر آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, میرا بتانے کا کیا فائدہ. جب وہ خود اگر بیوقوف بننا چاہیں تو ان کا مرضی ہے. انصاف کا تو مذاق اڑ رہا ہے, لیکن نظام انصاف کو پرواہ نہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی پرواہ اس ملک میں, اس ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے. اس میں میں اور آپ کیا تجزیہ دیں؟ یہاں پہ 2 اور 2 4 تو ہوتا نہیں ہے, وہ سڈنلی 22 ہو جاتا ہے. اب 2 اور 2 اگر 22 ہو سکتا ہے تو اس پہ میں کون سی عقل والا آپ کو تجزیہ سمجھاؤں گا. اب وہ 4 چوہے ہیں لیبارٹری کے اندر, انہوں نے عیش کرنی ہے ہر وقت, اور میں اور آپ ان جانوروں میں سے جنہوں نے قید رہنا ہے پنجروں میں اپنے. ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوتے رہیں گے, ہمارے اوپر تجربے ہوتے رہیں گے. کبھی انسولین زیادہ لگے گی, کبھی ہمیں بایوٹین زیادہ لگ جائے گی, کبھی ہمیں کچھ اور ہو جائے گا. تو بیماریاں بھی ہمیں, تکلیفیں بھی ہمیں, مشکلیں بھی ہمیں. اور جب وہی چوہے لیبارٹری کی تاریں اتر جائیں گے تو ہم لوگ گرمی میں رہیں گے, ہم لوگ اپنا اندھیرے میں رہیں گے. کوئی بات نہیں, ان کو سزا کے طور پہ باہر نکال دیں گے, لون وون میں خوش ہوا وغیرہ کھاتے رہیں گے, تاریں ریپیئر ہو جائیں گی تو پھر آ جائیں گے. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال وہ سٹوری ڈیفرنٹ ہے, وہ میں منصور کو اور مزمل کو بتانی ہے. آپ لوگوں کو میں پوری سٹوری نہیں بتا سکتا. آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی سیاسی منظر کشی کر رہا ہوں. نہیں, بالکل سیاسی نہیں ہے, یہ ایکچوئل جینوئن سٹوری ہے چوہوں کی, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ان کی مرضی, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن جو بات بتانے چاہ رہا ہے وہ تو ہیکر ایکٹیو ہو گیا, وہ بتانی چاہ رہا ہے. اور یہ وہی ہیکر ہے جس نے سب سے پہلے آڈیو لیکس کرنا شروع کی تھی, اور پھر ایک آڈیو لیکس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا.
اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 پریس کانفرنسز متوقع ہے. ہیکر کی اس بات کو سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ ہیکر نے جو اپنی آئی ڈی پہ شکل بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کس کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ، وہ ایک تھیٹرکل شکل اس نے بنائی ہوئی، ماسک نہیں ہوتا جیسے تھیٹر کا، تو اس کے پیچھے ہے کون اللہ جانے. لیبارٹری میں کوئی بھی جانور اس کے پیچھے نہیں ہے، بہرحال یہ میں بتا دوں. اب ہیکر کہہ رہا ہے کہ 2 پریس کانفرنس، اور چڑیل کہہ رہی ہے کہ دونوں پریس کانفرنسز جو ہیں خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی ہو سکتی ممکنہ طور پہ. یہ دنیا کو اپنے کارنامے نہیں بتائیں گے، یہ اپنی قربانیاں بتائیں گے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی. پاکستان کے لیے 5 بچوں کی ماں جو ہے اس نے کیسے طلاق لے کے دوسری جگہ نکاح کیا. اصل میں بشرا بی بی کا جو بیٹا ہے خاور مانیکا سے، وہ کچھ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جس کے کوئی نتائج اچھے نہیں ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ڈرگس وغیرہ کا کام ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو چھوٹا بیٹا تھا نا، یہ تو ایم ایم عالم روڈ پہ ایک کلینک ہے، میں لاہور ایم ایم عالم روڈ پہ ایک کلینک ہے جہاں پہ وہ صاحب کئی سال زیر علاج رہے. خاص طور پہ جب اماں بی بی نے ایک نکاح ثانی کیا تو وہ گھر میں اس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، سر پٹکنا شروع کر دیا، بڑا پرابلم ہو گیا. تو ماں سے دیکھی نہیں گئی وہ تکلیف، ماں نے اٹھا کے اس کو ایک سائیکائٹرک کلینک میں لے گئی اور انہوں نے وہاں پہ اس کو رکھ لیا. اور وہ بیچارہ 1 سال 2 سال وہاں پہ اسی طرح رہا، پتہ نہیں کتنی دیر، میں ایگزیکٹ پتہ کر دوں گا. اصل میں کیونکہ فیملی میٹر ہے نا تو میں زیادہ اس میں پروب نہیں کرتا، لیکن وہ کلینک کا مجھے پتا ہے، ڈاکٹر کا مجھے پتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہا. وہ جتنی دیر وزیر اعظم ہاؤس میں رہی ہیں بشرا بیگم، انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا اچھا یہاں پہ عمران خان کے بیٹے نہیں آئیں گے کیونکہ میرے بچے بھی نہیں آئیں گے. یہ شرط لگا دی. اپنے بچے کو تو پتا تھا کہاں رکھا ہے، تو وہ تو وہاں پہ تھا، دوسروں کے اوپر پابندی لگوا دی. بہرحال اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ چھوٹے کا بلکہ ایک بڑے کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کی. تو اب یہ تو کچھ مجبوری ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی جب خبریں آؤٹ ہوں گی اور کہ وہ ابراہیم بیٹے نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا اور ابا حضور نے بیٹی کی سہیلی سے شادی کر کے وہ اس کو کیا کیا بتایا تھا، وہ ساری چیزیں کھل کے آ. تو اب ایک جو چیز پچھلے کچھ دن سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. پی ٹی آئی والے بہت خوش ہو رہے تھے، شاید آنے والے دنوں میں عمران خان باہر ہوں گے، الیکشن ہوں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، الیکشن جیتے گی، عمران خان الیکشن جیت کر پھر وزیر اعظم بنیں گے، اور تو اور یہ سب چلتا رہے گا. نہیں، یہ ابھی نہیں ہو رہا. 4 سال ویٹ کریں. اس ملک میں 3.5 سے 4 سال کا عرصہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ 4 سال ویٹ کرنے کی حکمت عملی کیا ہے تو میاں نواز شریف سے پوچھ لیں. میاں نواز شریف کے ساتھ دبئی سے آ جائیں، اور بھی 111 لوگ آ رہے ہیں، آپ بھی آ جانا ان کے ساتھ. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیل سے نکل کر 4 سال بعد کیسے وہ آ کے مسند اعلیٰ پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ یہ مرتضیٰ سولنگی اور شفقت محمود صاحب، یہ دونوں بڑے قابل احترام لوگ ہیں، ان کی آپس کی ملاقات کو زیادہ مت لیں. اب مرتضیٰ سولنگی کوئی 9 سال کا بچہ تو نہیں ہے، وہ اس کے 10,000 دوست ہوں گے دنیا میں اپنی زندگی میں. شفقت محمود کے بھی دوست ہوں گے، ہمارے بھی ہوتے ہیں، اوروں کے بھی ہوتے ہیں. لوگ اپنے دوستوں کو ملتے ہیں، خیر خبر پوچھتے ہیں، حال احوال رکھتے ہیں ان کا. اس سے کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی. ڈیل کی بات جب ہوگی وہ ہوگی 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، اس سے پہلے نہیں. ہاں میاں صاحب کو اگر کچھ نہ سمجھ آیا تو پھر پہلے ہو جائے، مجھے نہیں پتا. لیکن میں تو ابھی وہ باقی کہانی پڑھنے جا رہا ہوں، لیبارٹری اور چوہوں کی، کیونکہ جب منصور علی خان اور اپنا مزمل صاحب آئیں گے نا، یہ دونوں بڑے حضرات ہیں، یہ بھولتے نہیں ہیں کوئی بات، تو مجھے ان کو پوری کہانی سنانی پڑے گی ایک ایک چیز کے ساتھ. امید ان کو پسند آئے گی، پھر ان کی مرضی، آپ کو بتائیں نہ بتائیں. لیکن ہمارا کام جو خبر آپ کو دے رہا تھا وہ آپ کو دے دی کہ تاریخ کا تیز ترین انصاف ہم نے آج دیکھ لیا اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.